بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا ہیڈنگ ہے حق مہر کے احکامات، مقدار اور شرعی حیثیت۔ حق مہر کے احکامات، مقدار اور شرعی حیثیت۔ اسلام ایک مکمل دین اور ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر بحث کرتا ہے۔ دیگر مذاہب کے برعکس اسلام نے عورت کو بہت سے مالی حقوق عطا کیے ہیں۔ حق مہر ان میں سے ایک ہے۔ حق مہر اس مال کا نام ہے جو شوہر کے ذمہ بیوی کے منافع نفس کے عوض مقرر کرنے پر یا صرف نکاح عقد سے واجب ہوتا ہے۔ حق مہر کے احکامات پر غور کیا جائے تو اسے اعتدال اور حیثیت کے مطابق مقرر کرنا چاہیے۔ حق مہر کی ادائیگی اور غلو اور تفاخر کا اظہار درست عمل نہیں۔ بہتر ہے کہ حق مہر نکاح کے موقع پر خوش دلی سے ادا کر دیا جائے۔ اس کی عدم ادائیگی، ٹال مٹول یا مہر کے معاملے میں بیوی پر کوئی ظلم و زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عورت کے لیے عطیہ ہے۔ حق مہر دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شوہر بیوی پر کوئی احسان کر رہا ہے، بلکہ یہ عورت کا حق اور خدائی ہدیہ ہے جو خاوند کے ذمے نکاح کے وقت واجب ہے۔ حق مہر کے احکامات: مرد گھر کے خارجی اور مالی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ عورت پر گھر کے داخلی امور کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سو اصول کے مطابق مرد عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ مرد عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہے اور نکاح کو اسی ذمہ داری کے تحت قبول کرتا ہے، اور اس کے قبولیت کی نشانی حق مہر ہے۔ اس لیے حق مہر کے احکامات کو بہت اہمیت حاصل ہے اور ان کا جائز ہر شخص پر لازم ہے اور ان کا جاننا ہر شخص پر لازم ہے۔ حق مہر کی اقسام: مہر کی دو اقسام ہیں۔ مہر معجل، اس سے مراد وہ مہر ہے جس کی ادائیگی نکاح کے فوری بعد واجب ہوتی ہے اور بیوی کو نکاح کے فوری بعد اس کے مطالبے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ مہر موجل، اس سے مراد وہ مہر ہے جس کی ادائیگی نکاح کے فوراً بعد واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کیا جاتا ہے یا اس کی ادائیگی کو مستقبل میں بیوی کے مطالبے پر موقوف رکھا جاتا ہے۔ اگر مہر کی ادائیگی کی کوئی خاص میعاد مقرر کی گئی ہو تو بیوی کو اس مقررہ وقت سے پہلے اس کے مطالبے کا حق نہیں ہوتا، لیکن اگر بیوی کے مطالبے پر موقوف رکھا گیا ہو تو جب بیوی مطالبہ کرے تو اسے اسی وقت شوہر کے ذمہ یہ مہر ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ لیکن اگر مہر موجل کے لیے نہ تو کوئی خاص وقت مقرر کیا گیا ہو اور نہ ہی بیوی کے مطالبے پر موقوف کیا گیا ہو تو پھر اس کی ادائیگی طلاق یا موت کی وجہ سے فرقت کے وقت لازم ہوگی۔ مہر کا معجل یا موجل مقرر کرنا زوجین کی رضامندی پر منحصر ہوتا ہے۔ بے شک حق مہر کی کل رقم معجل یا موجل مقرر کر دی جائے یا حق مہر کا کچھ حصہ معجل طے کیا جائے اور کچھ حصہ موجل، لیکن ہر صورت میں مہر کی ادائیگی شوہر پر لازم ہے، کیونکہ حق مہر عورت کا حق ہے اور شریعت نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کے وقت مطالبہ کرے کہ اسے پورا مہر معجل چاہیے تو شوہر کو وہ فوری ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر عورت اس پر راضی ہو جائے کہ مہر کا کچھ حصہ معجل ہو اور کچھ موجل تو پھر شوہر کے لیے مہر میں تاخیر کرنے کی گنجائش ہوگی۔ حق مہر کی اہمیت اور شرعی حیثیت: مہر شرعاً واجب ہے اور اس کا واجب ہونا شریعت سے ثابت ہے۔ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ مہر وہ چیز ہونی چاہیے جو مال کا مصداق ہو۔ یہاں اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ حق مہر واجب ضرور ہے، تاہم نکاح میں نہ رکن ہے اور نہ ہی شرط، اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ حق مہر کی اہمیت پر نظر ڈالیں تو واضح ہوتا ہے کہ حق مہر نکاح کی وقت اور اہمیت کو واضح کرتا ہے، عورت کی قدر و منزلت میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے شرف کو ثابت کرتا ہے، زوجین کے درمیان الفت و محبت کے ماحول کو فروغ دیتا ہے جو ازواجی زندگی کی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، گھریلو معاشرے کو بطریق ایسے نپٹانے میں مرد کی اچھی نیت کو واضح کرتا ہے اور اسے پابند کرتا ہے کہ عورت کے تمام حقوق کا ضامن بنے، نکاح جیسے مقدس رشتے کو دوام بخشنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مہر کے شرعی مقدار: حق مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی
حد شریعت میں مقرر نہیں ہے، البتہ کم سے کم مقدار کے متعلق حدیث مبارک میں آیا ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں دیا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق نے مہر میں حد درجہ مبالغہ کے رجحان کو کم کرنے کے برسر ممبر اعلان فرمایا، تم عورتوں کے مہر میں غلو سے کام نہ لو، کیونکہ اگر یہ کوئی بہتر چیز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مہر مقرر فرماتے۔ آپ نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ مہر مقرر نہیں کیا، اور 400 درہم بنتی ہے جو کوئی اس سے زیادہ مقرر کرے گا وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اس پر ایک قریشی عورت نے تنبیہ کی کہ اے عمر، آپ کا فیصلہ درست نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ سیدنا عمر نے فرمایا، عورت حق تک پہنچائی گئی اور مرد کو خطا ہو گئی۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، عورت حق تک پہنچ گئی اور مرد کو خطا ہو گئی۔ دوبارہ ممبر پر چڑھے اور اپنا حکم واپس لے لیا، لیکن اس کے باوجود مہر میں تخفیف محتسن اور معجب و خیر و برکت ہے، کیونکہ وہ نوجوان جو مہر اور شادی کے خراجات نہ پورا کرنے کے سبب غیر شادی شدہ رہتے ہیں، کم مہر رکھنے کی صورت میں ان کے لیے نکاح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے انفرادی اور اجتماعی برائیوں کا سدباب ہوتا ہے اور بے راہ روی کی روک تھام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نمود و نمائش کی جگہ سادگی کو فروغ ملتا ہے۔ حق مہر کی مسنون مقدار۔ مہر کی مقدار کے اعتبار سے 4 صورتیں مہر عقل۔ مہر کی کم از کم مقدار شرعاً 10 درہم مقرر ہے، البتہ مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار متعین نہیں۔ ناظرین، اس کو 2 صورتوں میں پیش کیا جائے گا کیونکہ یہ پھر ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ دوسری قسط میں اس میں باقی حصہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔